ناظرین السلام علیکم ناظرین، افغانستان کے حوالے سے دو قسم کی خبریں آ رہی ہیں، اچھی بھی بری بھی۔ پھر پاکستان اور افغانستان یہ جو اناگوریشن سیریمنی ہوئی اس میں بھی بحث ہو سکتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے اور اچھی بات ہے کہ ڈاکٹر اشرف غنی صاحب نے باقاعدہ جو ہے وہ افغانستان کے صدر کی حیثیت سے حلف جو ہے وہ اٹھایا، اور اس دوران دو جو میجر بدمزگیاں جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسی دن ڈاکٹر عبداللہ صاحب نے بھی افغانستان کی صدر کی حیثیت سے سبیدار محل جو ہے، یہاں پہ تو ارگ میں اوت لیا گیا، وہاں پہ سبیدار محل جو ہے وہاں پہ اس نے بھی اوت لے لیا، وہاں پہ بھی کچھ انٹرنیشنل لوگ گئے تھے۔ ڈاکٹر غنی صاحب کی جو اناگوریشن سیریمنی تھی بڑی ویل اٹینڈڈ تھی۔ اس میں جو ایک اور بدمزگی ہوئی وہ اس وقت جو راکٹ جو فائر کیا گیا جو ساتھ ہی وہ لگا، وہ ایک بڑی بدمزگی پھیلی، لیکن اس کے بعد جو ہے نا حالات کو کنٹرول کیا گیا۔ اور تیسری اہم بات جو ہے وہ یہ خبریں جو آ رہی ہے اناگوریشن کے بعد کہ ڈاکٹر اشرف غنی صاحب نے کہا ہے کہ وہ اسپیشلی ان کی طرف سے کہ طالبان کی جو قیدی ہے ان کی رہائی کے بارے میں حکومت جو ہے وہ ایگری کر گیا ہے، اور شاید کل جو ہے اس میں میجر پیش رفت ہو جائے گی، شاید اناؤنسمنٹ بھی ہو جائے گی۔ تو وہ جو افغان ٹاکس اور افغانستان میں امن کے خاطر یا وہاں پہ استحکام اور جو تشدد میں کمی ہے اس کی طرف جو ہے ایک بہت بڑی پیش رفت یہ ہو سکتی ہے۔ کل والی سیریمنی کے حوالے سے میرے خیال میں پاکستان نے ایک اچھا وہ میسیج دیا کہ وزیر اعظم پاکستان نے عمران خان نے اشرف غنی صاحب کو مبارکباد دی اور اکٹھا امن کے لیے کام کرنے کا وہ بھی کہا۔ پاکستان کے جو سفیر ہیں کابل میں زاہد نصر اللہ صاحب، اس نے بھی ڈاکٹر اشرف غنی صاحب کی جو اناگوریشن سیریمنی تھی اس میں شرکت کی اور پاکستان کی طرف سے ایک اچھا پیغام دیا کہ پاکستان ڈسپائٹ آل دی ڈفرینسز ریکگنائزز ڈاکٹر اشرف غنی صاحب ایز پریزیڈنٹ آف افغانستان۔ پاکستان کی طرف سے سیاسی رہنماؤں کا، سماجی رہنماؤں کا ایک بہت بڑا وقت جو تھا گیا تھا۔ آفتاب احمد خان شیرپاؤ صاحب جس میں شامل تھے افریہ صاحب خٹک صاحب، غلام احمد بلور صاحب، اچکزئی صاحب، محمود خان اچکزئی صاحب، اور کافی لوگ خواتین اور جو حضرات تھے اس پہ مشتمل تھا، وہ بھی اس نے شرکت کی۔ پختون تحفظ موومنٹ کے تقریباً سارے رہنما جو تھے، جس میں عبداللہ نگیال صاحب، احتشام صاحب، فضل محمد صاحب وغیرہ، افریہ صاحب خٹک صاحب، بشرا گور صاحبہ، سارے تھے۔ دو جو تھے علی وزیر صاحب اور محسن داول صاحب، ECL میں نام ہونے کی وجہ سے ان کو روکا گیا پہلے دن، لیکن وزیر اعظم نے اسپیشل ان کے لیے ون ٹائم پرمیشن دی، بڑی انپریسیڈنٹڈ بات ہے، تاکہ وہ بھی جائے اور صدر غنی کے اناگوریشن میں شرکت کرے، تو ان کو پرمیشن دی اور ان کو جانے دیا۔ میرے خیال میں یہ بہت بڑی پیش رفت ہے، اور اس سے یہ بھی لگتا ہے کہ دونوں ملک جو ہے ایک ہے، ان کے مفادات ایک ہے، ان کے رشتے ایک ہے۔ صرف ان میں تھوڑی بہت جو میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر اشرف غنی صاحب کو کرنا چاہیے تھا، جس طرح پاکستان نے یہ جو طالبان اور امریکہ کے درمیان جو معاہدہ ہے اس میں بہت بڑا کردار ادا کیا، جس کی پوری دنیا اس کی معترف ہے۔ میرے خیال میں یہ موقع تھا ڈاکٹر اشرف غنی صاحب کو بھی کہ وہ بھی پاکستان کی طرف، عوام کی طرف، حکومت کی طرف نہیں، لٹ سے حکومت سے ان کے گلے شکوے ہیں، تو اگر آپ ایک مخصوص ایتھنک گروپ کو یعنی صرف پختونوں کو آپ دعوت دیتے ہیں، خیبر پختونخوا میں بھی اور بلوچستان سے بھی یا پورے پاکستان سے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ پختونوں کے ساتھ ساتھ بلوچ کو بھی انوائٹ کرتے، سندھی کو بھی انوائٹ کرتے، پنجابی کو بھی انوائٹ کرتے، کیونکہ دشمنی تو عوام کی نہیں ہے، ہو سکتا ہے حکومت کے درمیان یا دونوں ریاستوں کے درمیان ہو، لیکن عوام تو نہیں ہے۔ تو اس سے بہت اچھا میسیج چلا جاتا کہ افغانستان نے پاکستان سے عوام کو جو ہے وہ انوائٹ کیا ہے، جس میں پنجابی بھی ہے، سندھی بھی ہے، بلوچ بھی ہے، سرائکی بھی ہے، اور ہیں بہت زیادہ افغانستان کے دوست۔ اسی طرح اگر سیاسی جماعتوں کو ہم لے لیں تو عوامی نیشنل پارٹی، پختونخوا ملی عوامی پارٹی یا PTM وغیرہ کو بلانے کے ساتھ ساتھ اگر پیپلز پارٹی کو بھی ایکسٹینڈ کرتے، اگر مسلم لیگ کو بھی ایکسٹینڈ کرتے، PTI کو بھی کرتے، تو اس سے بہت اچھا امیج چلا جاتا۔ اور یہ جو تاثر ہے کہ افغانستان پاکستان میں ایک مخصوص جو ایتھنک کمیونٹی ہے یعنی پختونوں کے ساتھ صرف روابط رکھنا چاہتا ہے، تو یہ تاثر نہ جاتا، اور ایک بہت بڑا دل بڑا کر کے میرے خیال میں ڈاکٹر اشرف غنی صاحب کو یہ کرنا چاہیے۔ پہلے تو یہ ہوتا کہ حکومت کو دعوت دیتے، عمران خان کو دعوت دیتے، چیف منسٹر خیبر پختونخوا کو، چیف منسٹر بلوچستان کو، چلو جی لاہور والے کو نہ دیتے، کراچی والے کو نہ دیتے، لیکن چیف منسٹر بلوچستان کو کہتے، جام کمال صاحب کو یا محمود خان صاحب کو پشاور سے ان کو بلا لیتے، اور بہت بڑی اچھی بات ہوتی۔ ساتھ ہی میرے خیال میں جو ایک تاثر ہے وہ ڈاکٹر غنی صاحب، یا شاید اس نے نہ کیا ہو لیکن ان کی حکومت نے، ایک تو یہ کہ جو پاکستان میں مخصوص ایتھنک
پھر جو پختون تحفظ موومنٹ کی جو تنظیم ہے اسی حوالے سے جو ایک تاثر ہے پاکستان میں کہ افغانستان جو حکومت ہے اس کو مطلب یہ کہ سپورٹ کر رہی ہے، اور یہاں پہ یہ جو سیاسی عدم استحکام یا یہ جو صورتحال ہے ریاست کے ساتھ ٹکراؤ کا، یہ شاید افغان حکومت چاہتی ہے۔ پہلے تو ہم سمجھ رہے کہ شاید افغان، لیکن جس طرح عمران خان نے بڑے دل کا مظاہرہ کر کے علی وزیر صاحب اور محسن داور صاحب کو بھیجا، تو میرے خیال میں ان کو بھی ریسپروکیٹ کرنا چاہیے تھا، لیکن ان کو جو ان کا جس طریقے سے استقبال کیا گیا تو کرنا چاہیے تھا ہمیں، لیکن جب ریاستوں کے درمیان، جب حکومتوں کے درمیان تھوڑا تو میں ہو تو پھر احتیاط برتنی بہتر ہوتی۔ تو جس طرح علی وزیر صاحب، محسن داول صاحب کو طورخم اور پھر جلال آباد اور پبلک ریسیپشن، بہت بڑے ہار پہنائے گئے، ساری کمیونٹی باہر آ گئی تھی، پھر وہاں سے ہیلی کاپٹر میں بٹھا کے کابل لے گیا، اور جو پاکستان میں افغانستان کے سفیر عاطف مشل صاحب وہ ان کے ساتھ ساتھ تھے۔ تو کچھ نہیں ہوگا، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اس سے پاکستان میں بہت بڑا یا افغانستان میں، لیکن وہ جو دوریاں ہیں، یہ موقع تھا کہ ڈاکٹر اشرف غنی صاحب پورے پاکستان کو میسج دیتا کہ آؤ میرا سینہ جو ہے نا، میں بالکل کھلے دل کے ساتھ امن کے لیے اکٹھے جا سکتے ہیں۔ اور جو پاکستان نے مظاہرہ کیا 18 مہینوں میں امریکہ اور طالبان کے درمیان، اس کو بھی ایکسیپٹ کیا جاتا، کھلے دل سے کہتے کہ آج پاکستان کے لیے، عوام کے لیے، سیاسی قیادت کے لیے میرے دروازے کھلے ہیں۔ تو جس طرح باقی سیاسی لیڈر، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے یہ جو تاثر ہے کہ افغانستان ایک مخصوص ایتھنک کمیونٹی کے ساتھ جو ہے وہ روابط رکھنا چاہتا ہے، یا جس طرح پختون تحفظ موومنٹ کے پیچھے افغان گورنمنٹ کے ہاتھ ہے، تو یہ جو کچھ کیا گیا، جس انداز سے کیا گیا، میرے خیال میں اگر یہ نہ کرتے تو بہت بہتر ہوتا، ایک گڈ ول کریٹ ہوتی انٹائر پاکستان میں۔ ابھی تو یہ ہے کہ جس طرح پختونوں کو بلایا گیا ہے، یا جس طرح پختون تحفظ موومنٹ کے کچھ رہنماؤں کو جو جس طریقے سے ان کو ریسیپشن دی گئی، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ان دا لانگ رن کچھ بیڈ جو ہے نا وہ ہو سکتے ہیں، دلوں میں ہو سکتے ہیں، جو کہ نہیں کرنے چاہیے۔ ادروائز میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی سیریمنی تھی، اور ڈاکٹر اشرف غنی صاحب نے طالبان کے حوالے سے اور یہ جو وقت بنانے کے حوالے سے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ ان دا نیئر فیوچر افغان ٹاکس بھی شروع ہوں گے، تشدد میں کمی بھی آئے گی، اور افغانستان نے جو امن کی طرف جو سفر شروع کیا ہے، آئی ہوپ کہ یہ بہت جلد جو ہے یہ سفر مکمل ہو جائے گا، اور افغانستان بھی ایک پرامن ملک بن جائے گا۔ آئی ایکسپیکٹ کہ ڈاکٹر اشرف غنی صاحب کو سب سے زیادہ کریڈٹ جائے گا، لیکن اگر یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے نکل کے طالبان کے حوالے سے بھی، ڈاکٹر عبداللہ صاحب کے حوالے سے بھی، سب کو ایز اے اسٹیٹسمین جو ہے اگر وہ سینے سے لگائے اور دل بڑا کر کے، افغانوں نے ملین کی تعداد میں جانوں کی قربانیاں دی ہے، ابھی انا کی قربانی دینی پڑے گی، اینڈ آئی ہوپ ڈاکٹر اشرف غنی صاحب ہیز دا گٹس ٹو ڈو دیٹ۔